بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 118 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 41 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے مفسرین کے مزید اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کی اجازت حاصل ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان فاتحین کی نشانی یہ ہے کہ تا قیامت یہ فاتحین حکومت حاصل کر کے اللہ کے دین کی سرفرازی کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہاں سے مسلمانوں کی بات چل رہی ہے جنہیں رب تعالی نے جہاد کی اجازت دے دی۔ جہاد کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ ان مومنین کے اوپر کفار کی طرف سے بہت ظلم ڈھائے گئے تھے۔ انہیں ان کے گھروں سے یعنی مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا، پھر انہیں مکہ مکرمہ رسول اللہ کے ساتھ زیارت سے روک لیا گیا تھا۔ تو رب تعالیٰ اپنے ان بندوں کی صفات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو دنیا میں حکومت دے دیں بِنَصْرِهِمْ عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، یعنی ان کے دشمن کے اوپر انہیں غالب کر کے جہاد میں انہیں فاتح بنا کر اگر دنیا کی حکمرانی انہیں عطا کر دیں تو پھر ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ، تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں گے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اقاموا الصلاۃ سے لے کے آخر تک یہ جواب شرط واقع ہو رہا ہے، اور شرط اور جواب شرط مل کر یہ الذین اسم موصول کا صلہ بن رہے ہیں، اور پھر موصول اور صلہ مل کر یہ مبتدا محذوف ہم کی خبر بن رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی آخرت میں تمام امور کا مرجع وہی خدا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے
جنہیں جہاد کی اجازت دی، اور اس وجہ سے دی کہ کفار نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے تھے۔ اب رب فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان دین ربانی کی مدد کرنے والے لوگوں کو زمینی سلطنت اور حکومت عطا فرما دیں تو پھر یہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کے عالم کو بلند کر دیں گے۔ اور سلطنت ہم کیسے عطا فرمائیں گے؟ بِنَصْرِهِمْ عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، یعنی کفار کے اوپر انہیں غالب کر کے۔ عدالت اسلامیہ کا جو حاکم اسلامی ہوتا ہے اس کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حکام اسلامی کا وجود مسعود، عدل اسلامی کا روشن ظہور ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اقام الصلاۃ، کسی بھی منصب مرتبے پر پہنچ جائیں، یاد الہی سے دل غافل نہیں ہوتے۔ تخت ہو یا تختہ، دربار فاروقی ہو یا کربلائے حسین۔ اور پھر مسلین صلاۃ ہی نہیں بلکہ مقیمین صلاۃ ہیں۔ مسلین تو وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھے مگر نماز کے حقوق ادا نہ کرے، اور مقیمین صلاۃ وہ ہوتے ہیں کہ دشت ہو یا کوہسار ہو یا میدان ہو، غار ہو یا مصیبتیں ہوں، وہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز کے تمام حقوق کو بھی پورا کرتے ہیں، اور نماز خود عرش پر جا کر عرض کرے گی، اے رب مجھے تیرے بندہ مخلص نے ادا کیا ہے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں، ان کی پہلی رب تعالیٰ نے صفت بیان کی اقام الصلاۃ۔ نماز کے 6 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلی یہ کہ پوری طہارتیں حاصل ہوں۔ طہارت کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ باغسل ہو بندہ، دوسرے نمبر پہ باوضو ہو، تیسرے نمبر پہ ظاہری پلیدی سے جسم پاک ہو، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ لباس پاک ہو، اور 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، منہ قبلہ کی طرف ہو، پابندی وقت بھی کی ہوئی ہو۔ فرائض و واجبات، سنن مستحبات کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نہایت اطمینان اور سکون سے ٹھہر کر نماز کو ادا کیا جائے، یعنی تعدیل ارکان بھی ہو، بھاگ دوڑ کر نماز ادا نہ کرے، نماز سے عشق کی طرح الفت و محبت اور خشوع و خضوع سے اسے ادا کرے، اور جو کچھ نماز میں رب تعالیٰ سے وعدے کیے ہوں ان کو پورا کرے۔ حاکم اسلامی کی اگلی نشانی یہ ذکر کی وآتوا الزکاۃ، یعنی جب ان مومن حکام کو دولت کا نصاب ملے تو وہ زکوٰۃ دیں، اور ملک کے خزانے ملے تو ملک کی رعایا پر خیرات کریں، ان کی حفاظت پر اپنے خزانوں کو نثار کریں اور خرچ کریں، اور مخلوق الہی کو آرام پہنچائیں، بھوکھوں کو یہ کھلائیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا قانون نافذ کر دیں، اور مخلوق خدا کو انصاف دلانے کے لیے عمرا سے زکوٰۃ دلوائیں، مانعین زکوٰۃ کو سزا دیں۔ اگلی پھر نشانی بیان کی وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، جہاں تک ان کی سلطنت کی حدود ہوں وہاں تک عدالت اسلامی کا قیام و ظہور کر دیں، ملکی عدالتیں ہوں یا وکالتیں، کوئی بھی نظام ہو، ہر طرف قرآن کی بالادستی ہو اور امر بالمعروف کی شان معظم نظر آتی ہو۔ اگلی نشانی بیان کر دی وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اگلی نشانی ان مومنین کی یہ ہے کہ یہ حکام اسلامی اپنی سرزمین سلطنت میں ہر قسم کی دینی، دنیاوی، اخلاقی، اعمالی برائیوں کو ختم کر دیں، اور ظلم، بدکاری، گستاخی، فسق و فجور، فحاشی، عیاشی سے پوری رعایا کو روک دیں اور منع کر دیں۔ اور اگلی نشانی حکام اسلامی کی یہ ذکر کی کہ اسلامی سلطنت کا سب سے عظیم اور امتیازی نشان یہ ہے کہ وہاں امیر، غریب، کالا، گورا، بادشاہ، وزیر، رعایا اور سلطان سب کے لیے قانون یکساں ہو، سب کے سر جو ہیں وہ اپنے رب کے حضور عجز و انکسار اور خشیت جلال اور رعب کمال سے جھکے ہوئے ہوں۔ ایک حکایت کے اندر آتا ہے سلطان ہارون رشید نے جب ملک مصر فتح کیا تو سب سے پہلے وضو کر کے تخت شاہی پر ایک طویل سجدہ کیا، اور اونچی آواز سے بہت دیر تک خشوع و خضوع، عجز و انکسار کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اور جب سر اٹھایا تو تخت کا قالین اس جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا اور چہرہ خوف الہی سے زرد ہو چکا تھا۔
تو کسی نے پوچھا اے امیر اس وقت سجدہ کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ایک وقت تھا جب اسی تخت پر بیٹھ کر فرعون نے اس چھوٹی سی سلطنت کے غرور گھمنڈ میں خدائی دعوے کیے تھے اور کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس لیے میں نے اس کے کفر کے خلاف، شیطان کے خلاف اپنے عجز و انکسار اور بندگی کے اظہار کے لیے زبان کے ساتھ اور اقرار قلب کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے سبحان ربی الاعلی، مولا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی پاک ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، آگے بتا رہے ہیں کہ اے لوگو امور کا جو انجام ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ تاریخ عالم بھی مشاہدہ کرے گی کہ تمہیں لوٹنا اسی رب کے پاس پڑے گا، اور آخرت کے اندر سبھی کا مرجع وہی ذات ہے۔ ان آیہ مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم کی ترکیب نحوی میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا الذین منصوب ہے اس لیے کہ یہ موصول ہے سابقہ جملے من ینصرہ کا، مگر بعض نے کہا کہ یہ مجرور ہے اس لیے کہ عطف تابع ہے الذین اخرجوا کا۔ الذین کے معنی کے اندر تین قول ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد صحابہ مجاہدین ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد تمام سلاطین ہیں۔ فی الارض کے حوالہ سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا زمین مدینہ منورہ مراد ہے، اور بعض نے کہا مکہ کی زمین مراد ہے، اور بعض نے کہا زمین فتوحات مراد ہیں۔ ان آیہ کریمہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ ان آیتوں سے کہ مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حاکم اسلامی کو اپنی حکومت کے ذریعے، ہر عالم خطیب کو اپنے قلم اور کلام کے ذریعے، ہر پیر و مرشد کو اپنے عمل کے ذریعے یہ چار کام لازمی کرنے چاہیے۔ پہلا کام اپنی رعایا، اپنے مقتدیوں اور اپنے مریدوں کو امر بالمعروف جاری کرے، اور دوسرا کام نہی عن المنکر یعنی سختی سے یہ کرے، اور بار بار برائیوں سے بچنے کی تقریر اور تلقین کرتا رہے، اور تیسرا کام اقام الصلاۃ نماز کی پابندی کا حکم دے، اور چوتھا کام زکوٰۃ کی ادائیگی پر پابندی کرے اور کروائے۔ یہ فائدہ ہمیں امکناہم کی تفسیر عالمانہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ اقوام عالم کو سنانے اور اسلامی حکام اور اسلامی بادشاہوں، وزیروں، امیروں کو سکھانے کے لیے اسلامی سلطنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اسلامی حاکموں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ تا قیامت مسلمان بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں اس طرح عادلانہ عاملانہ نظام قائم کریں۔ یہ فائدہ بھی ہمیں امکناہم سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، خلفائے راشدین کی خلافت، حکومت، فتوحات سب برحق اور من جانب اللہ تھیں، اور جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہوگا۔ یہ فائدہ ہمیں امکناہم کی ہم ضمیر جمع ارشاد فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ ان آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا، اور ان صحابہ کو بطریقہ خلافت جہاد اور بطریقہ جہاد فتوحات اور بطریقہ فتوحات عالم اسلام ملے گا، جس سے اسلامی سلطنت کا نفاذ ہوگا۔ یہ وعدہ ربانی خلفائے راشدین کے ذریعے پورا فرمایا گیا تھا، اور جنہوں نے خلیفہ بن کر ان آیت کا بیان کردہ سلطنت اسلامیہ کا نقشہ جاری و ساری فرما دیا تھا۔